سلطان محمد اول کی وفات کے بعد ان کا بیٹا سلطان مراد، جو ایشیائے کوچک میں سلطان محمد اول کا قائم مقام تھا، 18 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ سلطان محمد اول نے اپنے مختصر سے دور حکومت میں تیموری حملوں کے تمام اثرات مٹا دیے تھے اور سلطنت عثمانیہ کو گویا از سر نو تعمیر کر کے مستقل و مستحکم بنا دیا تھا۔ لیکن سلطان مراد کی نو عمری سے ان فرما رواؤں کی ہمتیں بڑھ گئیں، جن کو سلطان محمد اول نے اپنی قوت اور حکمت عملی سے سلطنت عثمانیہ کا حلیف و مطیع بنا لیا تھا۔ سب سے پہلے شہنشاہ قسطنطنیہ نے ان تمام احسانات کو فراموش کر کے جو سلطان محمد اول نے اس پر کیے تھے، آل عثمان کے ساتھ اپنی قدیم بغض و عناد کی بنا پر سلطان مراد کی کم سنی سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس نے سلطان محمد اول کے بھائی یعنی سلطان مراد کے چچا مصطفیٰ کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اس نے سلطان مراد کے مقابلے میں شہزادے مصطفیٰ کی ہر قسم کی مدد کی اور اس کے ساتھ یہ معاہدہ بھی کیا کہ اگر وہ فتح یاب ہو جائے تو گیلی پولی اور بحرہ اسود کے تمام بازنطینی شہر جو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے تھے، شہنشاہ قسطنطنیہ کو واپس کر دے گا۔ سلطان مراد اس وقت ایشیائے کوچک میں تھے۔ انہوں نے شہزادے مصطفیٰ کے مقابلے کے لیے ایک فوج بایزید پاشا کی سرکردگی میں بھیجی، لیکن یورپ میں ترکی افواج کا بیشتر حصہ شہزادے مصطفیٰ کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بایزید پاشا کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں ہی مارے گئے۔ اس کے بعد شہزادہ مصطفیٰ شہنشاہ قسطنطنیہ کے فراہم کیے ہوئے جہازوں میں درہ دانیال کو عبور کر کے ایشیائے کوچک میں پہنچا، لیکن وہاں پر سلطان مراد نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست دے دی۔ سلطان مراد سے شکست کھانے کے بعد شہزادہ مصطفیٰ بھاگ کر گیلی پولی میں محصور ہو گیا، لیکن سلطان مراد نے گیلی پولی کو فتح کر کے اسے گرفتار کیا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ شہزادے مصطفیٰ کے فتنے کو دبانے کے بعد سلطان مراد نے شہنشاہ قسطنطنیہ کی اس غداری کے جواب میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا اور 1422 عیسوی میں انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ قریب تھا کہ سلطان مراد قسطنطنیہ کو فتح کر لیتے، لیکن شہنشاہ قسطنطنیہ نے ایسی تدبیر اختیار کی جس سے سلطان مراد کو قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ نے امیر کرمیان اور امیر کرمانیہ کی مدد سے سلطان مراد کے چھوٹے بھائی شہزادے مصطفیٰ کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ شہزادے مصطفیٰ نے سلطان مراد کے خلاف بغاوت کر کے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر سن کر سلطان مراد قسطنطنیہ کا محاصرہ چھوڑ کر فوراً ہی ایشیائے کوچک میں پہنچے اور شہزادے مصطفیٰ کو شکست دے کر اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے گرفتار کرنے والوں نے سلطان مراد کی اجازت کے بغیر ہی اسے قتل کر دیا۔ اس فتنے کو دبانے کے بعد سلطان مراد ایشیائے کوچک کی ان ترکی ریاستوں کی طرف متوجہ ہوئے جو امیر تیمور کے حملے کے بعد سلطنت عثمانیہ سے بالکل آزاد ہو گئی تھیں۔ سلطان مراد نے ان ترکی ریاستوں پر حملے کر کے بعض کو تو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا اور بعض کو صرف باج گزار بنانے پر ہی اتفاق کیا۔ ایشیائے کوچک میں امن و امان قائم کرنے کے بعد سلطان مراد 1424 عیسوی میں یورپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی درمیان شہنشاہ قسطنطنیہ مینویل کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا جون ہشتم قسطنطنیہ کا نیا فرما روا بنا۔ سلطان مراد نے دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے بجائے شہنشاہ قسطنطنیہ کے بیٹے یعنی نئے شہنشاہ قسطنطنیہ جون ہشتم کے ساتھ صلح کر لی۔ لہذا نئے شہنشاہ قسطنطنیہ نے 30,000 دکات سالانہ خراج دینے کا معاہدہ کیا اور اس کے علاوہ یونان کے کئی شہر سلطان مراد کے حوالے کر دیے۔ یوں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ چند دنوں کے لیے ملتوی ہو گیا۔ سالونیکا بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور اور نہایت ہی اہم شہر تھا۔ گزشتہ 100 سالوں کے اندر یہ 3 بار عثمانی ترکوں کے قبضے میں آیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہر مرتبہ یونانی اسے واپس لے لیتے۔ شہنشاہ قسطنطنیہ جون ہشتم کے دور حکومت میں اس شہر کا حاکم شہنشاہ کا بھائی اینڈرونوکس تھا۔ اینڈرونوکس نے غداری کر کے اس شہر کو وینس کے ہاتھوں فروخت کر دیا، چونکہ یہ مقدونیہ کا ایک اہم شہر تھا اور اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ یہ عثمانی ترکوں کے قبضے میں رہ چکا تھا۔ اس لیے سلطان مراد نے اس معاملے میں شہنشاہ قسطنطنیہ کی مخالفت کی
اور اس شہر کو بزور شمشیر فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ سلونیکا کی فتح کے بعد سلطان مراد اپنی سلطنت کی شمال مغربی سرحد کی جانب متوجہ ہوئے۔ 1420 عیسوی میں شاہ سربیا اسٹیفن انتقال کر چکا تھا اور اس کی جگہ دراد برینکوچ تخت نشین ہوا۔ شاہ سربیا اسٹیفن اس معاہدے کے مطابق جو اس نے کسووو کی پہلی جنگ کے بعد سلطان بایزید یلدرم کے ساتھ کیا تھا، ہمیشہ ہی سلطنت عثمانیہ کا ایک وفادار حلیف رہا۔ اس نے اپنی بہن کی شادی عثمانی سلطان بایزید یلدرم سے کر کے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اس تعلق کو اور بھی زیادہ مضبوط کر لیا تھا، لیکن دراد برینکوچ کو سلطان مراد کے ساتھ کوئی بھی ذاتی تعلق نہیں تھا۔ لہذا دراد برینکوچ نے تخت نشین ہونے کے بعد سربیا میں عثمانی ترکوں کے اقتدار کی مخالفت شروع کر دی۔ اس نے ترکوں کے خلاف ہنگری سے بھی باہمی امداد کا معاہدہ کیا اور دریائے ڈینیوب کے ساحل پر سمندریہ میں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروایا۔ جب سلطان مراد کو شاہ سربیا دراد کی ان حرکات کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے سربیا پر حملہ کر کے شاہ سربیا کو شکست دی اور سربیا جو پہلے عثمانیوں کا باج گزار تھا اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ دوسری طرف ہنگری جو نکاپلس کی جنگ کے بعد کمزور ہو چکا تھا، سلطان مراد کے ابتدائی دور حکومت تک وہ اتنی طاقت حاصل کر چکا تھا کہ وہ عثمانی ترکوں کے حملوں کی مدافعت کر سکے۔ سربیا پر عثمانی ترکوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد ہنگری کے سرحدی علاقوں میں عثمانی ترکوں اور ہنگری کے درمیان چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ اہل بوسنیا بھی ترکوں کی قربت سے خائف تھے۔ البانیہ کو اپنی آزادی کی طرف سے خطرہ تھا اور ولاچیا جو سلطنت عثمانیہ کا باج گزار تھا وہ بھی اپنی خود مختاری کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ مگر سلطان مراد کی تخت نشینی سے تقریباً 20 سال بعد تک ان مختلف عیسائی حکومتوں کے درمیان کوئی بھی اتحاد قائم نہ ہو سکا اور ان میں سے ہر ایک حکومت علیحدہ علیحدہ سلطان مراد سے جنگ اور صلح کرتی رہی۔ لیکن جب 1440 عیسوی میں لادیسلاو شاہ پولینڈ ہنگری کے تخت پر بیٹھا تو سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کی طاقت ایک دم سے بڑھ گئی اور ایک متحدہ مقابلے کا حوصلہ ان عیسائی حکومتوں میں پیدا ہونے لگا۔ اس حوصلے کو پیدا کرنے والا ایک فوجی سردار ہنیاڈے تھا جو حال ہی میں مغربی یورپ سے واپس آیا تھا اور جس کی غیر معمولی شجاعت کا چرچا پورے یورپ میں پھیلا ہوا تھا۔ ہنیاڈے نے ہنگری پہنچ کر ترکوں کے مقابلے کا بیڑا اٹھایا اور 20 سال تک برابر سلطنت عثمانیہ سے جنگ کرتا رہا۔ سربیا کو فتح کر لینے کے بعد سلطان مراد نے آگے بڑھ کر بلگراد کا محاصرہ کر لیا۔ بلگراد دریائے ڈینیوب کے کنارے ایک بہت ہی اہم شہر تھا جس پر ہنگری کا قبضہ تھا۔ ہنگری میں داخل ہونے کے لیے اس شہر کو فتح کرنا لازم تھا۔ سلطان مراد نے بھی اسی خیال سے اس شہر کا محاصرہ کیا تھا، لیکن ہنگری کی فوجوں کے عزم و استقلال کے مقابلے میں آخرکار ان کو پسپا ہونا پڑا۔ اسی زمانے میں ٹرانسلوینیا میں عثمانی ترکوں کے ایک بہت بڑے لشکر کو ہنیاڈے نے عبرت ناک شکست دی اور 20,000 ترکوں کو قتل کر دیا۔ یہ ہنیاڈے اور عثمانی ترکوں کا پہلا مقابلہ تھا۔ جب سلطان مراد کو اس شکست کی خبر ملی تو انہوں نے 80,000 کی ایک دوسری فوج شہاب الدین پاشا کی قیادت میں روانہ کی، لیکن اس فوج کو بھی ہنیاڈے نے عبرت ناک شکست دی۔ ہنیاڈے کی شاندار کامیابی اور ترکوں کی پے در پے شکستوں سے یورپ کی تمام حکومتوں میں امید کی لہر دوڑ گئی اور یورپ سے ترکوں کو نکال دینے کے لیے ایک زبردست عیسائی اتحاد قائم کر لیا گیا۔ شاہ ہنگری لادیسلاو جو اس وقت ہنگری اور پولینڈ دونوں ملکوں کا فرمانروا تھا، وہ اس تحریک کا روح رواں تھا۔ اس اتحاد میں ہنگری، پولینڈ، ولاچیا، بوسنیا کی حکومتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ شریک ہوئیں۔ سربیا بھی دراد برانکوچ کی سرکردگی میں اس صلیبی اتحاد میں شامل ہو گیا۔ فرانس اور جرمنی نے بھی اپنی فوجوں کی ایک کثیر تعداد اس اتحاد کے لیے روانہ کی۔ اس کے علاوہ یورپ کے تقریباً تمام ملکوں سے سپاہیوں کی ایک بڑی فوج نے خود آ کر اس اتحاد میں شرکت کی۔ حقیقتاً یہ ایک صلیبی جنگ تھی جو عیسائیت کے مذہبی جوش نے اسلام کے خلاف چھیڑ دی تھی۔ جمہوریہ وینس اور جمہوریہ جنووا نے بھی اپنے بحری بیڑوں کے ساتھ ان صلیبیوں کی مدد کی۔ چونکہ عثمانیوں کے پاس اس وقت تک کوئی بحری فوج نہیں تھی، اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ مراد کی خاص فوجیں ایشیائے کوچک میں جہاں وہ امیر کرمانیہ سے جنگ میں مصروف تھیں،
یورپ میں منتقل نہیں ہو سکیں گی۔ عیسائیوں کی یہ متحدہ فوجیں بظاہر تو شاہ ہنگری لادیسلاو کی زیر کمان تھیں، لیکن اصل میں ان کا سردار ہونیاڈے ہی تھا، جو اس وقت عیسائی دنیا کا سب سے بڑا جرنیل خیال کیا جاتا تھا۔ سلطان مراد اس وقت کرمانیہ کی بغاوت کے سلسلے میں ایشیائے کوچک میں تھے۔ ان کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر عیسائی لشکر نے 1443 عیسوی میں دریائے ڈینیوب کو عبور کیا اور نس کے مقام پر عثمانی فوجوں کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ہونیاڈے اور ولادیسلاو کی فوجوں نے صوفیا پر قبضہ کیا اور پھر کوہ بلقان کو عبور کر کے ادرنا کی جانب آگے بڑھنے لگے۔ کوہ بلقان کے دامن میں ترکوں نے ایک مرتبہ پھر عیسائیوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر اس مرتبہ بھی عثمانی ترکوں کو شکست ہوئی۔ عیسائیوں کے لیے اب میدان خالی تھا۔ ان کی مسلسل فتوحات نے ان کی ہمتیں بھی بڑھا دی تھیں۔ سلطان مراد اس وقت تک ایشیائے کوچک میں ہی تھے۔ عثمانی ترکوں کی بلقان میں پے در پے شکستوں نے عثمانی فوج کو رومیلی میں نہایت ہی کمزور کر دیا تھا، لیکن ہونیاڈے نے اس مقصد کے خلاف کہ جسے پیش نظر رکھ کر عیسائی حکومتوں کا یہ اتحاد قائم کیا گیا تھا، واپسی کا عزم کیا اور اپنی کامیابیوں کی داد لینے کے لیے پوری فوج کے ساتھ بودا واپس لوٹ گیا۔ سلطان مراد نے بھی ہونیاڈے اور ولادیسلاو کا تعاقب کرنے کے بجائے اتحادیوں سے صلح کر لینا زیادہ مناسب خیال کیا، لیکن ان اتحادیوں میں یورپ کا ایک نمائندہ کارڈینل جولین سیزرینی اس صلح کا مخالف تھا، لیکن طویل گفت و شنید کے بعد بلا آخر 12 جولائی 1444 عیسوی کو سجڈ کے مقام پر ایک صلح نامہ مرتب ہوا۔ اس صلح نامے کی روح سے سربیا سلطنت عثمانیہ سے آزاد کر دیا گیا اور ولاچیا بھی ہنگری کو دے دیا گیا۔ یہ صلح نامہ 10 سال کے لیے کیا گیا۔ اس پر پابند رہنے کے لیے لاڈیسلاو نے انجیل اور سلطان مراد نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر قسم کھائی۔ سلطان مراد ایشیائے کوچک میں پہلے ہی امن قائم کر چکے تھے۔ اب اس صلح نامے کی وجہ سے یورپ میں بھی ظاہری طور پر جنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ سجڈ کے معاہدے کے بعد سلطان مراد کو اب یورپ کی طرف سے بھی اطمینان حاصل ہو گیا تھا۔ 20-22 سال کی مسلسل لڑائیوں نے ان کو اب امور سلطنت کی طرف سے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ باقی زندگی سکون کے ساتھ گزار دیں۔ سجڈ کے معاہدے کی تکمیل کے بعد جب وہ ایشیائے کوچک میں واپس لوٹے تو ان کو اپنے بڑے بیٹے شہزادے علاؤالدین کی وفات کی خبر ملی۔ سلطان مراد کو ان کے بیٹے کی وفات کا بے حد رنج ہوا اور انہوں نے سلطنت سے مستقل طور پر کنارہ کش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے اپنے چھوٹے بیٹے محمد، جو بعد میں سلطان محمد فاتح کے نام سے مشہور ہوئے، جن کی عمر اس وقت صرف 14 سال تھی، تخت پر بٹھا کر ہمیشہ کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ لیکن جس سکون والی زندگی کی تلاش میں سلطان مراد نے تخت کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کی تھی، وہ ان کو حاصل نہ ہو سکی، کیونکہ جیسے ہی یہ خبر مشہور ہوئی کہ سلطان مراد تخت سے کنارہ کش ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ ان کا چھوٹا بیٹا محمد تخت نشین ہو گیا ہے، تو عیسائیوں کے دلوں میں ترکوں کو یورپ سے نکالنے کا حوصلہ ایک مرتبہ پھر جنم لینے لگا۔ سجڈ کے معاہدے کی تحریر کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ہنگری نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کا فیصلہ کر لیا۔ اس غداری کی اصل وجہ کارڈینل جولین سیزرینی تھا، جو پوپ کی پوری تائید کے ساتھ معاہدہ شکنی پر زور دے رہا تھا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ بھی اس تحریک میں پیش تھا۔ حالات تمام تر عیسائیوں کے لیے امید افزا تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی زمام حکومت ایک نو عمر لڑکے کے ہاتھ میں تھی۔ ایشیائے کوچک میں امیر کرمانیہ نے پھر سے بغاوت شروع کر دی تھی اور عثمانی فوجیں اسے دبانے میں مصروف تھیں۔ درہ دانیال پر جنوبا، وینس اور برگنڈی کے بحری بیڑوں کا قبضہ تھا، جن کی موجودگی میں ترکی افواج کا ایشیائے کوچک سے یورپ میں آنا محال تھا۔ پھر بھی شاہ ہنگری لاڈیسلاو کو اس صلح نامے کی خلاف ورزی کرنے میں تامل تھا، لیکن کارڈینل جولین سیزرینی نے اپنے مذہبی اثر سے کام لے کر شاہ ہنگری کو سجڈ کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے شاہ ہنگری کے ضمیر کو اس فتوے کے ساتھ مطمئن کر دیا کہ غیر عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ شروعات میں تو ہونیاڈے بھی سجڈ کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے میں اختلاف کر رہا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ بلغاریہ سے ترکوں کو نکالنے کے بعد اس کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، تو وہ بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر راضی ہو گیا۔ مگر ہونیاڈے نے ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ معاہدہ شکنی کا اعلان
1 सितंबर तक मुलतवी कर दिया जाए। ये शर्त इस वजह से नहीं रखी गई थी कि हुनयाडे को अभी भी कुछ तामुल बाकी था, बल्कि इस ख्याल से रखी गई थी कि इस वक्त तक इत्तेहादी सजड के सुलहनामे से पूरा फायदा उठा लें और इन तमाम किलों और इलाकों पर काबज हो जाएं जिन्हें सजड के मुआहदे के मुताबिक दयानतदारी के साथ उस्मानी तुर्क खाली कर रहे थे। दूसरी तरफ सर्बिया के बादशाह को भी इसकी सल्तनत में इजाफे का लालच था। वो भी इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके इन इत्तेहादियों के साथ शामिल हो गया। मुअर्रख लेन पोन लिखता है कि जिस तरीके के साथ ये गद्दारी अमल में लाई गई, इससे ज्यादा मायूब बात यूरोप के सूरमाओं और एक बड़े सिपा सालार की शोहरत के लिए तसव्वुर भी नहीं की जा सकती। जिस वक्त सजड के मुआहदे के मुताबिक उस्मानी फौजें किलों और इलाकों से निकल गईं और इत्तेहादियों ने सुलहनामे से पूरी तरह फायदा उठा लिया, तो शाह हंगरी लाडिस्लाव, जोलिन सेजेरिनी और हुनयाडे ने 1 सितंबर को 20,000 फौज के साथ सल्तनत उस्मानिया पर हमला कर दिया। तुर्क इस फरेब से बिल्कुल बेखबर थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुतअद्दिद किले तुर्कों के हाथों से निकल गए। किलों के तुर्की दस्तों को या तो कत्ल कर दिया गया या चट्टानों से गिराकर हलाक कर दिया गया। ईसाइयों की ये मुत्तहिदा फौजें फतोहात हासिल करते हुए वारना तक जा पहुंची। सुल्तान मोहम्मद फातेह इस वक्त बहुत ही कम उम्र थे और वो जानते थे कि वो इन ईसाई इत्तेहादियों का मुकाबला नहीं कर सकते। सल्तनत उस्मानिया के बाद उमरा ने भी सुल्तान मुराद से गुजारिश की कि शहजादा महमद इन ईसाई इत्तेहादियों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए आपको चाहिए कि आप खुद अपनी फौज की कमान करें। लेकिन सुल्तान मुराद ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद शहजादे मोहम्मद ने खुद अपने वालिद को लिखा कि अगर आप सुल्तान हैं तो आप आकर अपनी फौज की कमान संभालें, और अगर आप ये समझते हैं कि मैं सुल्तान हूं तो मैं आपको हुक्म देता हूं कि आप आकर मेरी फौज की कमान संभालें। चनाचे सुल्तान मुराद अपनी फौज को लेकर इत्तेहादियों के मुकाबले के लिए रवाना हुए। दर्रा दानियाल पर ईसाई बेड़ों का कब्जा था, लेकिन सुल्तान मुराद ने जनोबा के जहाज़ों को फी सिपाही एक वुकात की शरह से महसूल अदा करके अपनी पूरी फौज को यूरोप में मुंतकिल कर लिया। इत्तेहादियों को सुल्तान मुराद की आमद का गुमान भी नहीं था कि अचानक इनको ये इत्तला मिली कि सुल्तान मुराद अपनी फौजों के साथ वारना के करीब पहुंच चुके हैं। सुल्तान मुराद ने वारना से 4 मील के फासले पर अपने खैमे नस्ब कर दिए और जंग की तैयारी करने लगे। हुनयाडे को साबका कामयाबियों की बिना पर अपनी फतह का पूरा यकीन था, चनाचे उसने मजलिस हरबी के बाद अराकीन का यह मशवरा भी कबूल न किया कि लश्करगाह के गिर्द नाकाबंदी करके सुल्तान मुराद के हमले का इंतजार किया जाए, बल्कि हुनयाडे ने यह फैसला किया कि वो खुद आगे बढ़कर सुल्तान मुराद की फौज पर हमला करेगा। आखिरकार 10 नवंबर 1444 ईस्वी को दोनों फौजें आमने सामने हुईं। इत्तेहादियों की इस फौज में पोलैंड, हंगरी, क्रोएशिया, लिथुआनिया, बोहेमिया, वलाचिया, सर्बिया, बुल्गारिया, बोस्निया और यूरोप के नाइटों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनकी क़यादत शाह हंगरी व्लादिस्लाव, जॉन हुनयाडे और जोलिन सेजेरिनी कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ उस्मानी फौज की क़यादत सुल्तान मुराद, दाऊद पाशा और किराजा बे कर रहे थे। जंग की शुरुआत उस्मानियों की तरफ से हुई और उस्मानी फौज के बाएं बाजू ने किराजा बे की क़यादत में सलेबियों के दाएं बाजू पर हमला कर दिया, मगर इस हमले में उस्मानी फौज को शदीद नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि ईसाइयों ने अपने अकब में रखी हुई तोपों से उस्मानी फौज पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उस्मानी फौज को शदीद नुकसान उठाकर पीछे हटना पड़ा। ईसाइयों ने इस पीछे हटती हुई फौज का ताकुब शुरू कर दिया और इस उस्मानी फौज का पीछा करते हुए अपने लश्कर से बहुत दूर निकल आए। उस्मानी फौज ने घात लगाकर इस दस्ते पर हमला किया और तकरीबन ईसाइयों के दाएं बाजू को खत्म कर दिया। इस दस्ते के बहुत ही थोड़े सिपाही अपनी जान बचाकर उस्मानियों के घेरे से निकल सके। इस दस्ते का कमांडर जोलिन सेजेरिनी मैदान जंग से भागा, मगर दरिया को अबूर करते हुए दलदल में फंस कर मारा गया। इसके साथ भागने वाले सिपाही भी इसके साथ ही अपनी जान की बाजी हार गए। इसके बाद उस्मानी फौज के दाएं बाजू ने दाऊद पाशा की क़यादत में ईसाई फौज पर हमला किया, मगर इस हमले को जॉन हुनयाडे के साले माइकल ने ना सिर्फ रोका बल्कि उस्मानी फौज को पसपा करता हुआ उस्मानी लश्कर के करीब पहुंच गया। जॉन हुनयाडे माइकल के साथ मिलकर उस्मानी फौज के दाएं बाजू को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहता था, लिहाजा उसने हमला करने से पहले शाह हंगरी व्लादिस्लाव को यह मशवरा दिया
کہ میری واپسی تک کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کے نتائج ہمارے حق میں بہتر نہ ہوں۔ اس کے بعد جون ہونیاڈے اپنے دستوں کے ساتھ مائیکل کی مدد کے لیے آگے بڑھا، مگر اسی دوران نوجوان بادشاہ ولادیسلاو نے جان ہونیاڈے کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے پولش نائٹوں کے ساتھ عثمانی کلب پر حملہ کر دیا۔ وہ سلطان مراد کو زندہ گرفتار کر کے یورپ میں اپنی شان و شوکت اور روب و دبدبے کو بڑھانا چاہتا تھا۔ اس کا یہ خواب تو پورا نہ ہو سکا، مگر وہ عثمانی فوج کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور عثمانی فوج نے اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا۔ یہ دیکھ کر عیسائی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑنے لگے، مگر عثمانی فوج نے انہیں گھیر کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب جون ہونیاڈے کو شاہ ہنگری ولادیسلاو کے قتل کی خبر ملی تو اس نے بجائے بھاگنے کے عثمانی فوج کے قلب پر حملہ کر دیا۔ جون ہونیاڈے نے تھوڑی دیر تک عثمانی فوج کا جم کر مقابلہ کیا۔ وہ اس بات کی بھی کوشش کرتا رہا کہ کم سے کم شاہ ہنگری ولادیسلاو کا سر عثمانی ترکوں سے چھین کر اپنے ساتھ لے جا سکے، مگر وہ اس میں ناکام ہوا اور آخر کار وہ اپنی بچی ہوئی عیسائی فوج کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگ سکا۔ وارنا کی جنگ میں عیسائیوں کی متحدہ فوجوں کو عثمانی ترکوں کے ہاتھوں عبرت ناک شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں ہنگری پر تو فوراً عثمانیوں کا قبضہ نہ ہو سکا، لیکن سربیا اور بوسنیا دونوں ہی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئے۔